بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف بن حکم ثقفی قبیلہ ثقیف کے قابل عزت بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ اس کے امیہ حکمران مروان بن حکم کی خاندان سے گہرے تعلقات تھے۔ اس کے ہاں 41 ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس نے قلیب رکھا۔ قلیب نے بچپن میں اپنے خاندانی کام میں اپنے بڑوں کا ساتھ دیا، یعنی طائف میں بکریاں چرانا، پتھر لانا اور کنویں کھودنا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی اپنے والد یوسف بن حکم ثقفی سے حاصل کی اور جلد ہی قرآن پاک کو حفظ بھی کر لیا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ قلیب نامی یہ لڑکا بڑا ہو کر تاریخ کا سب سے ظالم حکمران بننے والا ہے۔ قلیب نے اس دور کے نامور اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور طائف کے نزدیک قوصر نامی دیہات میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگا۔ اسی دوران اس کے والد نے اس کو پیار سے حجاج پکارنے لگے۔ 20 سال تک یہ طائف میں ایک مذہبی استاد کے طور پر فرائض سر انجام دیتا رہا۔ حجاج چونکہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہو گیا تھا، اس لیے یہ بہت سی فصیح و بلیغ مبلغ اور ماہر خطیب بن گیا تھا، لیکن حجاج بن یوسف ثقفی کا کبھی بھی اس کام میں دل نہ لگا تھا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دوسرے دوستوں پر سبقت حاصل کر کے ان پر اپنا دباؤ رکھے۔ حجاج کے لیے یوسف اپنا کام دل لگا کر نہ کرتا تھا۔ ان کو یہ شعبہ پسند نہیں تھا۔ ایک دن اس نے طائف کو خیر آباد کہہ کر دمشق میں جا پہنچا۔ دمشق میں اس کی ملاقات عبد الملک بن مروان کے وزیر سے ہوئی۔ وزیر نے اس کو اپنے پاس ملازمت میں رکھ لیا۔ وزیر اس کی قابلیت پر بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو ترقی دے کر اپنی جاگیر کی نگرانی کا عہدہ دے دیا۔ حجاج اپنا کام بہت دل جمی سے کرنے لگا، لیکن وزیر کو ہمیشہ حجاج کا رایا پر سخت رویہ فکر مند کرتا۔ لیکن لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ وزیر کی جاگیر کی نگرانی بڑے اچھے طریقے سے کر سکا۔ اسی دوران عبد الملک بن مروان نے اپنے اسی وزیر سے اپنی فوج کی بے ترتیبی کی شکایت کی، جس پر وزیر نے اپنے ملازم حجاج کا نام پیش کیا کہ وہ فوج میں ترتیب لا سکتا ہے۔ بس ہی نے اموی حکمران عبد الملک بن مروان کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ حجاج بن یوسف اسی طرح حجاج بن عبد الملک بن مروان کی فوج کا حصہ بن گیا۔ حجاج بن یوسف نے خوب محنت سے کام کیا۔ عبد الملک بن مروان کی دلجوئی سے خدمت کرتا ہوا اس کے نزدیک تر ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت آ گیا کہ اموی فوج حجاج کے نام سے ڈرنے لگی۔ وزیر کے دستہ کو بھی حجاج بن یوسف کے سخت رویے کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ خود وزیر کے دستہ کا حصہ رہ چکا تھا۔ جب عبد الملک بن مروان نے عراق پر حملہ کیا، عبد الملک کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حجاج بن یوسف ہی ایک واحد ہے جس کے لیے ہر حد پار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، چاہے وہ اخلاقی مذہبی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں رہ رہے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے سوچا کہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو حجاج بن یوسف ہی تباہ برباد کر سکتا ہے۔ عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کروانے اور ان کی حکومت کو برباد کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو چن لیا۔ حجاج نے کعبہ کے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر کعبے میں سہولیات زندگی کی کوئی چیز نہ پہنچنے دی اور ناکہ بندی 9 مہینوں تک جاری رکھی۔ جب کوئی شخص خانہ کعبہ کی حرمت سے انکاری ہوتا تو اس کو قتل کر لیتا۔ یہ کام خود کرتا، یہاں تک کہ کعبہ میں سنگ باری بھی کی گئی، اور پھر بڑی چالاکی سے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو مکہ کے بازار میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر حجاج نے سب سے پہلے مسجد الحرام سے جنگی آثار ختم کر دیے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اس کو حجاز کا گورنر کے عہد کا اعزاز دیا۔ حجاج نے کعبہ میں ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ اس نے ہر اس فرد کو قتل کروا دیا جو اموی اقتدار کے خلاف سوچ بھی رکھتا تھا۔ اس کی دہشت اتنی پھیل چکی تھی کہ لوگ عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت لے آئے۔ اس کے بعد حجاج کو مدینہ میں اٹھنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ حجاج نے وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی۔ اس کی تقریر کا مدینہ کے لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حجاج نے مدینہ والوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ لوگوں کو پاس بلا کر بیعت کی دعوت دیتا، جو اس پر راضی نہ ہوتا اس کو اسی وقت قتل کر دیتا تھا۔ تقریباً 60 دن تک حجاج مدینہ کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہاتا رہا۔ 2 یا 3 سال حجاز کا حاکم رہنے کے بعد عبد الملک بن مروان نے اسے اس عہدے سے برطرف کر دیا اور 75 ہجری کے رجب یا رمضان کے مہینے میں تمام تر وسیع اختیارات کے ساتھ اسے عراق کا حاکم بنا دیا۔ حجاج اپنے 12 فوجیوں کے ساتھ 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے کوفہ پہنچ گیا۔ کوفہ میں پہنچتے ہی اس نے اپنے منہ پر نقاب اوڑھ لیا تاکہ کوفہ کے لوگ اس کو پہچان نہ سکیں۔ حجاج بن یوسف کے ساتھ جو 12 لوگ تھے انہوں نے منادی کروا دی کہ سب ثقفی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ کوفہ کے لوگوں کا رویہ کسی نئے آنے والے افسر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ وہ نئے آنے والے افسر کا استقبال شرارتوں اور پتھر اچھال کر کیا کرتے تھے، اسی لیے سب لوگ پتھر اٹھائے مسجد میں پہنچے۔
حجاج نے جب مجمع میں یہ صورتحال دیکھی تو منبر پر چڑھ کر اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور کہا، لوگو سنو اور ہوش و حواس درست کر کے سنو۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے خلیفہ نے تم پر مجھے بھیجا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو۔ تم ہر آنے والے کا جینا حرام کرتے ہو، لیکن مجھے تمہاری گردنوں پر پکی پھسلیں نظر آ رہی ہیں، اس لیے کوئی گردن نہیں جھکی ہوئی۔ یاد رہے کہ جو نظریں اوپر دیکھیں وہ نکال دی جائیں گی، جو گردنیں نہیں جھکیں گی ان کو کاٹ دیا جائے گا۔ تم سب عبد الملک بن مروان پر بیعت کر لو، ورنہ آپ پر ایسے ایسے ظلم کروں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ حجاج نے اپنا حکم جاری کیا کہ جو لوگ محلب بن ابی سفرہ کی فوج سے نکل کر کوفہ آئے ہیں وہ اسی وقت چلے جائیں، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ کوفہ کے لوگوں کے دلوں پر حجاج کی اتنی دہشت پھیلی کہ انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حجاج کوفہ سے بصرہ پہنچا، اس نے وہاں زبردست تقریریں کر کے لوگوں کو متاثر کیا اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر دی۔ جو بھی فوجی اس کی اپیل کے لیے کھڑا ہوتا تو حجاج اسے ذلیل و خوار کر دیتا۔ فوجی حجاج بن یوسف سے باغی ہو گئے، انہوں نے حجاج کی خیمہ کو چاروں طرف سے گھیر کر قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن حجاج نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قیمتی ہیرے جواہرات دے کر خرید لیا، جس وجہ سے اس پر سے یہ خطرہ ٹل گیا۔ حجاج نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور ان کے بیٹے کو قتل کروا ڈالا۔ جب اس بات کا علم عبد الملک بن مروان کو ہوا تو اس نے حجاج کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ عراق پر قابو پانے کے لیے عبد الملک بن مروان نے حجاج کو پورے مشرقی مقبوضات کا گورنر مقرر کر دیا۔ حجاج کی مسلمانوں کی وجہ سے مخالفت یہ بھی تھی کہ اس وقت لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے تھے۔ حجاج کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کا خزانہ ہی خالی ہو جائے۔ حجاج اپنی اور حکومت کی مخالفت کروانے والے کو قتل کروا دیتا۔ حجاج کے ظلم و ستم کی انتہا یہاں تک جا پہنچی کہ وہ مردوں عورتوں کو ننگا کر کے بغیر چھت کے کمروں میں بند کر دیتا تھا۔ ایک بار اس کی قیدیوں کی تعداد میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں شامل تھیں۔ قیدیوں کے لیے اذیت یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک ہی خاندان کے مردوں اور عورتوں کو ننگا کر کے ایک ہی جگہ قید میں ڈال دیتا تھا۔ ان قیدیوں میں سارے ہی حجاج اور بنو امیہ کے مخالف ہوتے تھے۔ اگر ظلم ڈھانے والوں کی بات کی جائے تو حجاج بن یوسف کا نام فہرست اول پر ہوگا۔ ایک دن ممبر پر بیٹھ کر ایک بزرگ حضرت سعید بن زبیر نے یہ الفاظ کہے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ جب حجاج کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے ایک بزرگ کو بلا کر پوچھا، تو نے یہ الفاظ بولے ہیں؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا، ہاں آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے۔ یہ بات سن کر حجاج غصے میں لال پیلا ہو گیا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب اس بزرگ کو دربار سے باہر لے جا رہے تھے تو یہ بزرگ ہنس رہا تھا۔ حجاج کو اس کی ہنسی پر حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، تیری بے وقوفی کی وجہ سے۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اس کو یہاں ہی قتل کر دو۔ جب قاتل نے اپنا خنجر بزرگ کی گردن پر رکھا تو بزرگ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے اللہ، میرا چہرہ تیرے قبلے کی طرف ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں، زندگی اور موت تیرے ہاتھ ہی ہے۔ حجاج نے بزرگ کا منہ قبلے سے موڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ، تو ہر جگہ موجود ہے، میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر ظلم و ستم کی طاقت نہ دینا۔ جب اس نیک بندے کو شہید کیا گیا تو اس کے جسم سے اتنا خون بہا کہ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ حجاج ایک خون خوار درندے کا روپ اپنا رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم خدا کی سرزمین پر اسلام کو عام کر رہے تھے، اور دوسری طرف حجاج خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کرام کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا ہے۔ حجاج ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ نیک انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف کے اندر ڈر بیٹھ گیا تھا، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر کہتے کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا جو تو نے مجھے مار ڈالا۔ اس کے ساتھ حجاج ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ سخت سردی کی وجہ سے اس کا جسم کانپتا رہتا تھا۔ اس کو بہت گرمائش دی جاتی کہ اس کا جسم جل جاتا، پر اس کو محسوس تک نہ ہوتا تھا۔ طبیبوں نے کہا کہ اسے سرطان کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ کے ذریعے سے پیٹ میں ڈالا تو اس کے ساتھ خوفناک قسم کے بدبودار کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ سب یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور پاس نہیں آتے تھے۔ طبیب نے کہا کہ حجاج، یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، خدا تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے خدا مہربان ہو جائے۔ حجاج نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور اس سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے
اور فرمانے لگے، میں تجھے کہا کرتا تھا کہ خدا کی مخلوق پر ظلم و ستم نہ کرو، خدا کی گرفت بہت سخت ہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو حجاج نے اپنے عزیز رشتہ داروں کو بلوایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت پڑھنا اور قبر کو زمین کے برابر کر دینا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ مجھے قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں دین، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔